الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کے پاس پھر جگہ تک بھی نہیں رہتی ہے کہ وہ اس رزق کو کہاں پر رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی اس پیاری سی قرآنی سورت کا بہت ہی خاص ترین عمل آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، ہم بہت سی چیزوں سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا علاج ڈھونڈتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی مشکل کا حل نہیں ملتا۔ اور اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں تو ہمارا جو خاص مقصد ہے وہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، وہ ہوتی ہے بہت زیادہ غربت، بہت زیادہ بیماریاں یا بہت زیادہ قرض داریاں۔ تو عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے، علم کی دولت سے بھی انسان مالا مال ہو جاتا ہے اگر تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن پاک کو اپنا لے۔ قرآن پاک جو کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور ساتھ میں بہت سی بیماریوں کا بھی علاج اس میں موجود ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہر طرح کی ٹینشنز، ہر طرح کی پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب و تاثیر، شفا و برکات ہیں۔ ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، ان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، دل ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے، انجانے خوف پریشان کرتے ہیں اور کاروبار یا نوکری پر جم کر نہیں بیٹھ پاتے، وسوسے کھائے رہتے ہیں اور قوت و ارادی کمزور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ علم سے وابستہ ہیں اور ان کا ہر کام علوم کا محتاج ہوتا ہے، جیسے طالب علم، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ، تو ایسے تمام حضرات سے عرض ہے کہ وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی اور تمام مصائب کا جو سامنا کر رہے ہیں ان کو ہمت ملے گی، دل اور دماغ مکمل طور پہ کھل جائے گا۔ خاص کر دل کے مریضوں اور دل پر اور ڈپریشن، وہموں میں رہنے والوں کو سر پر ہاتھ رکھ کے یہ عمل کریں۔ آپ نے کون سی سورت ایسی ہے جس کو پڑھنا ہے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی؟ وہ ہے سورہ علم نشرح۔ آپ نے سورہ علم نشرح کے بہت سے وظائف دیکھے سنے ہوں گے، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسرار الہی کا خزانہ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ تمام پریشانیاں ہیں، تمام پریشانیوں میں آپ مبتلا ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ نے روزانہ صرف 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد، روزانہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ سورہ علم نشرح کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تمام مصائب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دل کے مریض ہیں وہ اپنے سر پر اور دل پر ہاتھ رکھ کے روزانہ 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور اسے بولیے کہ وہ وضو کرے، وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرے۔ نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو امیر و کبیر بنا دے،
آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت کی کمی ہے، پریشانیوں کا شکار ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، آپ کا قرض ختم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو رزق آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ملے گا، ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اثر اتنا پاورفل ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بولیں کہ یہ سورہ علم نشرح کو پڑھ لے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے۔ یا سلام اتنا زیادہ پاورفل لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا کہ اس کو اگر کسی بھی حاجت کے لیے 1.25 بار پڑھا جائے تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو 11 بار آپ نے یا سلام پڑھنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف زیادہ تعداد میں نہیں، آپ نے 21 بار سورہ علم نشرح کی تلاوت کر لینی ہے۔ آپ نے سورہ علم نشرح کو اس طرح سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو آپ نے سورہ علم نشرح کو 21 بار پڑھ کر اور اول آخر اس وظیفے کے 3 بار درود پاک پڑھ کے اس کے کان میں آپ نے پھونک دینا۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے تو اس کو بولیں کہ میرے سیدھے کان میں پھونک دے۔ اگر آپ کسی غریب کے کان میں یہ عمل کریں گے، اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا یہ سوچ رہے ہیں کہ میں خود اس عمل کو کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سیم اسی طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح سے بنا لینی ہے جیسے کہ پانی ڈالا جاتا ہے، پانی نیچے گرے نہیں، اس طرح سے ہم ہتھیلی کو بنا لیتے ہیں۔ وہاں پر پڑھ کے تو اپنے کان میں ایسے ڈالنا ہے جیسے کہ آپ نے پانی کو اپنے کان میں ڈال دیا ہے۔ سیدھے کان میں 3 مرتبہ اس طرح سے ڈال دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کو بے شمار پیسوں کی ضرورت ہوئی تو بھی انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کو رزق کی برکت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر طرح کی بیماری سے نجات ملے گی۔ تو یہ ہمارا آج کا عمل ہے، آپ اس کو ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ جو چاہتے ہیں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اگر دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے تو ضرور کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔